امریکہ میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے, I'm sure پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے مدرس ڈے, پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے. تو میں یہ آج آپ کو لوگوں کو جو کہانی سنانا چاہ رہی ہوں وہ میری دادی ہمیں چھوٹے ہوتے سنایا کرتی تھی. کہانی ایسے ہے کہ ایک شہزادی ہوتی ہے اور اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم شادی کر لو. تو شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ اپنے جو ملک ہوتا ہے وہاں کے سارے مردوں کو وہ کہتی ہے کہ فلانے دن آ جاؤ ہمارے دربار میں آ جاؤ. جو سنگل آدمی ہوتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں کہ میں, اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ شہزادی نے آج بندہ ایک خاص اسپیشل چننا ہے, تو سارے آ جاتے ہیں. تو شہزادی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں گی جو اپنی ماں کا دل نکال کے لے کے آئے گا. یہ بات سن کے سارے چلے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ظاہر ہے کوئی بیوقوف بھی ہوتے ہیں, ایک بیوقوف ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے, بدقسمتی میں کہوں گی کہ وہ چلا جاتا ہے, وہ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کا دل نکال کے لے کے آتا ہے. اور جب وہ لا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرتا ہے, تو دل میں سے ماں کی آواز آتی ہے بیٹا تم ٹھیک ہو. ایسا ہوتا ہے ماؤں کا دل. اب میری نظر سے گزری دو کہانیاں تو میں نے کہا میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں. وہ جو ریئل لائف سٹوریز ہوتی ہیں, وہ یہ تو کہانی تھی چلو میری دادی نے ہمیں بچپنے میں سنائی جو مجھے آج بھی یاد ہے, پر میں آپ کو ریئل لائف سٹوری. ایک بڑی کمال کہانی ہے کہ ایک ماں ہے, اس کے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں. دونوں بیٹے آٹزم کے ہوتے ہیں, آٹسٹک چلڈرن ہوتے ہیں. باپ جب یہ دیکھتا ہے کہ آٹسٹک بچے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ان پہ تو بہت محنت کرنی پڑے گی. دونوں مطلب بیسک سے لوگ ہوتے ہیں, کوئی انکم کوئی خاص کوئی امیر لوگ نہیں ہوتے, سمپل سے گھروں کے سمپل سی انکم کے لوگ ہوتے ہیں. تو باپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے, تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ماں ان کو پالتی ہے, ماں ان کو اسکول بھیجتی ہے. تو اسکول سے ایک دن اس کو نوٹس آتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں دے شوڈ بی ان اے اسپیشل اسکول. تو جس پہ وہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ ان کو سے لڑتی ہے کہ نہیں میرے بچوں کو اسی نارمل اسکول میں باقی ایوریج نارمل بچوں کے ساتھ پڑھنا ہے, میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اسپیشل اسکول جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم ہمیں کسی کاؤنسلر کا لیٹر لا کے دو. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایویلیویشن ہوگی تو اگلا شاید ریکمینڈ ہی کر دے کہ تمہیں ان بچوں کو اسپیشل اسکول میں جانا چاہیے. تو وہ ماں ساری رات بیٹھ کے, یہ بڑی پرانی بات, میں پرانے امریکہ کی کہانی سنا رہی ہوں کیونکہ جب ٹائپ رائٹر پہ پرانے زمانے میں جب ٹائپ رائٹر پہ, دیکھو یہ بھی ہماری زندگی کی چیز پرانی ہو گئی کہ ٹائپ رائٹر پہ وہ لیٹر بناتی ہے. تو وہ ساری رات ایک لیٹر ایسے, وہ آفیشیل جو ہوتے ہیں ان کے لیٹر کو دیکھتی ہے, سامنے رکھتی ہے اور اس کی کاپی کرتی ہے, اور وہ لیٹر تیار کرتی ہے کہ یہ بچے بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو ایک نارمل اسکول میں ہی جو ایوریج اسکول ہے اسی میں جانا ہے. تو وہ لیٹر جا کے اسکول والوں کو دیتی ہے. اسکول والے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیٹر آ گیا ہے, ایویلیویشن ہو گئی ہے, تو ہم ان بچوں کو اسی اسکول میں شامل کر لیں گے. وہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. بیسکلی وہ ماں پھر محنت کرتی ہے ان کے ساتھ ان کو, تاکہ وہ اس لیول پہ رہیں. لیکن جو اس میں جو کمال کی سٹوری, جو اس میں کمال کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان میں اس کو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی سے فاسٹ رنا, وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ تو بہت تیز بھاگتا ہے. تو وہ کوچ کو کہتے ہیں کہ اس کو تم نے اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ شامل کر لیتا ہے. اب وہ بچہ, لیکن وہ ہوتا یہ کہ وہ بچہ جب بھی بھاگتا ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو اس ایریا کے جس جو پورا سرکل کاٹنا ہوتا ہے اس کی نا اس کو پہچان نہیں رہتی, تو وہ ہر دفعہ گم ہو جاتا ہے. تو وہ کوچ کہتا ہے کہ یہ بچہ تو تم کہتے ہو فاسٹ رنر ہے, یہ ہر دفعہ خیر میں آتا ہے. فائنلی وہ ماں ریئلائز کرتی ہے کہ کیا پرابلم ہے, یہ بچہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. وہ اس پورے رستے پہ جاتی ہے اور وہاں پہ نیلے رنگ کے ربن لگاتی ہے. آپ سوچے ذرا, پورا جو رن ہوتا ہے جتنے بھی مائلز کا ہوتا ہے وہ اس پہ پورے پہ جاتی ہے اور ریبنس لگاتی ہے, اور بیٹے کو کہتی ہے کہ تم نے ان ریبنس کو دیکھ کے بھاگنا ہے. تو وہ بچہ جب بھاگتا ہے تو پھر وہ ان ریبنس کو فالو کرتا ہے, اینڈ شیور انف ہی میکس اٹ ٹو دی اینڈ لائن اینڈ ہی ونس. امیزنگ ماں کا پیار. ایک اور بڑی آج زبردست میں نے سٹوری دیکھی اور پڑھی, اور سیلیبریشن ہو رہی تھی ماں کی برتھ ڈے کی. تو یہ ماں ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. تو اس کا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور وہ بہت ایکسٹریم ڈاؤن سنڈروم ہے کہ جہاں پہ وہ بولتا بھی نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ بھی کوئی زیادہ نہیں کرتا. لیکن آف کورس ماں کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا, کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ کھانا پکاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جو بھی کھانا پکاتی ہوں میرے بچے کو بہت پسند آتا ہے. اور باپ جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ ماں ہے جو اس کو پالتی ہے, پھر اس کو بڑا کرتی ہے, اس کا خیال کرتی ہے, اس کو پڑھاتی لکھاتی, جو بھی گھر میں اس نے کرنا ہوتا ہے. اسکول تو وہ جا نہیں سکتا, وہ اسپیشل ہے, تو اس کو پورا وہ خیال کرتی ہے, اس کا وہ سارا کچھ کرتی ہے.
اور وہ بیٹا آج بھی ماشاءاللہ ماں کے ساتھ ہے اور ماں اس کا خیال کر رہی ہے. بھلا آپ بتائیں کہ بیٹے کی عمر کیا ہے, وہ اس کو کسی اسپیشل کیئر میں نہیں ڈالتی, وہ اس کو کہتے ہیں, اس کو دنیا بڑی کہتے ہیں جو ان کے اسپیشل ہوم ہوتے ہیں اس میں ڈال دو. ماں کہتی بالکل نہیں, میں خود اس کا خیال کروں گی. اور ماں میں بڑی انرجی ہے, وہ آج بھی اس کا پوری طرح خود کھانے پکاتی ہے, اس کا خود خیال کرتی ہے, اس کی ساری چیزیں وہ خود ماں کرتی ہے. اس نے کوئی ہیلپر بھی نہیں رکھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ, مطلب اس کو حالانکہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں تو یہ جو ہے یہ سروسز اویلیبل ہیں اور یہ آپ کی ہیلپ اویلیبل ہے, جو تھوڑی بہت آتی ہوگی, لیکن وہ اپنا خیال پورا خود, بیٹے کا اپنا سارا خیال خود کرتی ہے, اس کے سارے کام آج بھی سارے خود کرتی ہے. یہ بیٹا 57 ایئرز اولڈ ہے آج, اور اس ماں کی جو خبر تھی بیسیکلی جو میں نے پڑھی, آج اس کی 100th برتھ ڈے منائی جا رہی تھی, اس کی بیٹیاں منا رہی تھی, یعنی وہ ماں 100 سال کی ہو گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر آج بھی زندہ ہے. اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور اس کو یہ ہمت دی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا خیال کر رہی ہے آج بھی. واٹ این امیزنگ مدر. ماؤں کی کہانیاں تو آپ کو بہت ساری ملیں گی, ہر جگہ ملیں گی. ہماری تو قرآن مجید میں ہے, ماں نے بھاگی وہ 7 دفعہ مانگی تو بھاگی تو وہ پانی کی تلاش میں کہ بیٹا جہاں پہ رگڑ رہا تھا زمین کو, اسے رگڑ رہا تھا تو وہاں پہ چشمہ بھی کھل گیا. اور آج ہم حج جب کرتے ہیں تو ہم وہ 7 دفعہ بھاگتے ہیں اس ماں کی خاطر. مدرس ڈے وش کرنا چاہتی ہوں تمام ماؤں کو جن کے ماشاءاللہ بچے ہیں, جن کے جو اپنی ماؤں بچوں کے ساتھ خوش ہیں, اپنے بچوں کو انجوائے کرتے رہیں. آپ سارے ہمیشہ یوں ہی انجوائے کرتے رہیں. میں ان ماؤں کو بھی آج وش کرنا چاہتی ہوں, ان ماؤں کو تو ہم ہمیشہ ہی وش کرتے ہیں جن کے ماشاءاللہ بچے ہیں زندگی میں ان کے. میں ان ماؤں کو بھی وش کرنا چاہتی ہوں جن کے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنے پیار سے اور اپنے ایموشنز سے ان بچوں کو زندہ رکھتی ہیں. میں اس میں اپنی دادی کا ذکر کروں گی کہ میری دادی, میرے ابا جو تھے وہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے, میری امی بہت جوان تھیں. آپ لوگ جن کو فالو کرتے ہیں نانوں کی دنیا, وہ بہت جوان تھی. شی واز اونلی 32 ایئرز اولڈ. اور ہم 3 بہنیں تھیں, چھوٹی چھوٹی تھیں ہم تینوں, اور میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. تو آخری مجھے آج بات یاد آ رہی تھی اپنی دادی کی, تو میرے ابا نے آخری منٹ پہ ان سے چائے مانگی تھی, لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا ان کو چائے سے. مجھے نہیں پتا کیا ڈیٹیل ہے اس چیز کی, بٹ اس زمانے کے, یہ آج سے کافی سال پرانی بات بتا رہی ہوں, تو اس زمانے کی ان کی جو انالیسس تھا اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ. تو میری دادی کو وہ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے. میری دادی کو وہ غم لے بیٹھا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے چائے مانگی تھی. تو مجھے آج یاد ہے, مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ میری دادی نماز پڑھتی تھی اور سامنے چائے کی پیالی رکھتی تھی. یعنی اپنے خیالوں میں, وہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا انہیں, ہم وی ور ٹو ینگ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے کو اپنے خیالوں میں نماز پڑھتے ہوئے اس کو جنت میں چائے بھیجتی تھی. ماں کا دل ہے. میرا, آپ کو پتا ہوگا, میرا بیٹا چھوٹا سا, ماشاءاللہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے. میرا اللہ زندگی دے میرے بڑے بیٹے کو, اس کی میں ہزاروں خوشیاں دیکھوں, اس کے پوتا پوتی میں دیکھتی ہوں. تو میرے پاس ہے, تو وہ چھوٹا بیٹا جو ہے فیصل, وہ 6 سال کا فوت ہو گیا تھا, بوٹ سے گر گیا تھا. کبھی کہانی سناؤں گی اس کی پوری ڈیٹیل میں. تو ہمت کر کے اپنی پوتی کو نا ظاہر اس کی کہانیاں سناتی رہتی ہوں. فیصل ایسے کرتا تھا, فیصل چاچا ایسے کرتا تھا. تو میری ایک دن پوتی کہتی, دادی ویئر از فیصل چاچا؟ تو میں نے کہا ہی از ود اللہ میاں. تو لیکن مجھے ریئلائز ہوا کہ میں جو اس کو اپنی باتوں سے زندہ رکھ رہی ہوں, میں اس کو جو کہانیاں سناتی ہوں, وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کہیں باہر ہی گیا ہوا ہے, ابھی کہیں پڑھنے گیا ہوا ہے, کچھ کرنے گیا ہوا ہے. تو میں شاید اس طرح سے اس کو کہانیاں سناتی ہوں آج بھی اپنے بیٹے کی. تو مجھے ان تمام ماؤں کو بھی وش کرنا ہے جن کے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے جذبات سے, اپنے ایموشن سے ان بچوں کو چلایا ہوا ہے, اور وہ ان کے دلوں میں اس طرح ہی بستے ہیں, ان کے ذہنوں میں اس طرح ہیں جیسے وہ جانے سے پہلے تھے. تو ان تمام ماؤں کو بھی ہیپی مدرس ڈے, کیوں نہیں. اور ان تمام ماؤں کو بھی ہیپی مدرس ڈے جن کے بچے نہیں ہیں اور وہ نہیں ہو سکے, لیکن وہ اپنے ارد گرد اپنی فیملی کے تمام بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہیں, ان کی مائیں بن جاتی ہیں, باقاعدہ ان کا پورا خیال کرتی ہیں, اپنا پورا ان کو پیار دیتی ہیں, ان کی فکریں کرتی ہیں. ہماری بھی ایک بڑی پیاری خالہ ہے ایسی, جو اس کے اپنے بچے تو نہیں ہو سکے, لیکن ہم سارے اس کے بچے ہیں. ہمارا ہر مسئلہ جو ہے ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ تمام لوگوں کی اسی طرح وہ تمام جتنے بچے ہیں اس کے نیسز اینڈ نیفیوز ہیں ان کا خیال کرتی ہیں, اور ان کا ان کی فکریں کرتی ہیں. بلکہ کسی کو تمہیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ فکر کر رہی ہوتی ہے, ایک ماں کی طرح فکر کر رہی ہوتی ہے. میری امی جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں, لیکن انہوں نے ہم سب کو بڑی ہمت سے, بڑی
ब्रेवरी से और बड़े पॉजिटिव तरीके से पाला कि कभी उन्होंने ये नहीं होने दिया कि हाय मेरे साथ क्या हो गया. उन्होंने कहा अल्लाह की मर्जी है, इसमें क्या हो सकता है. हम जो माएँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं और जो माएँ हैं, हम कोई काम भी नहीं कर रहे, हमें महसूस भी नहीं होता कि हम कितनी स्पेशल चीज़ अपने बच्चों के लिए. लेकिन आज अब जब सोचो, इसमें एक एक चीज़ सोचो तो शायद वाकई बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ की रूटीन है, हमारी डेली लाइफ की चीज़ें जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं. जब हम कहते हैं अपने बच्चों को कि बेटा यू फीलिंग सैड, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, वी एक्चुअली डू एग्जैक्टली फील हाउ दे आर फीलिंग. हमें बिल्कुल पता होता है. दिसंबर में मेरे बच्चे पे कोई परेशानी थी, तो वो किसी एक चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था. तो अब यकीन करें कि उससे ज़्यादा मैं परेशान थी. उसकी शक्ल देख देख के मुझे ज़्यादा फिक्र थी, मुझे ज़्यादा जो है ना, मैं डाउन हो गई थी कि या अल्लाह, और मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह इस परेशानी को हमसे दूर कर दे, और अल्लाह का शुक्र है. बल्कि उसके वकील ने उसको पता है क्या कहा? उसके वकील ने उसको कहा कि बेटे तुम्हारी माँ इतनी परेशान हो गई थी कि उस वक्त अल्लाह ने उसकी बात सुननी थी. खुशी की बात है कि हम माँओं की दुआओं में और हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अल्लाह भी हमारे साथ होता है. मतलब स्पेशल दिन था, तो मैंने कहा मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँ आप लोगों को. सबको बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे. और जो तमाम बच्चे सुन रहे हैं, उन तमाम बच्चों को अपनी माँ का ख्याल करो, और ये जो अल्लाह ने तुम्हें तोहफा दिया है उसको एंजॉय करो और उसकी कदर करो. अल्लाह हाफिज़.